اس فتنہ پرور دور میں کئی ایک ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو خود کو یا تو نبی کہتے ہیں یا کوئی بڑی چیز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جس شخص کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جی تو السلام علیکم دوستو، تو آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوابوں میں بات کرتے ہیں۔ اس شخص کا نام محمد قاسم ہے اور یہ کیا کیا دعوے کر رہا ہے آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص محمد قاسم کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے خواب کے اندر نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے بلکہ اللہ کی بھی زیارت ہوتی ہے اور وہ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی مسلمان امت کے لیے پیغام بھی دیتے ہیں۔ یعنی اس شخص کی اور اللہ پاک کی خوابوں میں ایک پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے خوابوں کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرے تاکہ پوری دنیا جان لے کہ محمد قاسم کون ہے۔ یہ اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ ہے جسے خوابوں کے اندر ہی اللہ نے تیسری جنگ عظیم، دجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، غزوہ ہند اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق یہ بتایا ہے کہ اسے بہت جلد پاکستان کا لیڈر بنایا جائے گا، جس کے بعد وہ پوری دنیا سے اندھیروں کو دور کرے گا اور پوری دنیا سے امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے اصل اسلام کو نافذ کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی کہ اس نے قرب قیامت سے متعلق اپنی شخصیت کا وہ کردار بیان کیا جو کہ اصل میں زمانہ آخر کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، اور اس لیے اس کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل امام مہدی ہے جو بہت ہی جلد آگے جا کر اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر قاسم کی مانے تو وہ اس بات کا انکاری ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے خوابوں کو شیئر کرنا شروع کیا تو میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور ایمان رکھا۔ مجھے یقین تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے اور وہی میرے خوابوں کو حقیقت کے اندر تبدیل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے خوابوں کو شیئر کرنے سے پہلے کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی حدیث سنی اور نہ ہی پڑھی تھی، اور پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے خواب امام مہدی علیہ السلام کے خواب جیسے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک مسلمان کو خبر ہی نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہیں کون اور اسلام میں ان کا کیا مقام ہے، اور یہ شخص جو کہ خود کو اہل بیت میں سے اور خود کو ہاشمی خاندان کا رکن کہتا ہے، اس کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے جس کا پوری مسلم امت کو انتظار ہے۔ یہ اپنی وضاحت میں مزید کہتا ہے کہ میں امام مہدی کا احترام کرتا ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خواب ان سے تعلق نہیں رکھتے اور ان کو کبھی میرے خوابوں کے اندر نہیں دکھایا گیا۔ میں صرف اپنے خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مجھے خواب کے اندر حکم دیا کہ میں پوری دنیا کے سامنے اپنے خواب بیان کروں۔ مجھے کبھی نہیں دکھایا گیا کہ مہدی کون ہے، اور میں مہدی نہیں ہوں اور نہ ہی میں مہدی ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے ساتھ ہیں، مجھے کامیاب ہونے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں بس صرف عام سا انسان ہوں اور مجھے امید اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اس کی تمام مخلوق کے لیے ہے، نہ کہ صرف مہدی کے لیے۔ میں 100% ایک سادہ شخص ہوں اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں کوئی اور دعویٰ نہ ہی کر رہا ہوں اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اب سب کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ یہ دوغلی پالیسی محمد قاسم نامی اس شخص کو پراسرار بنا دیتی ہے جو کہ نہ امام مہدی ہے، جن کے ظہور کا ذکر زمانہ آخر کے اندر قرب قیامت کی اہم ترین نشانی کے طور پر متواتر حدیث مبارک کے اندر بیان ہوا ہے، اور سنی شیعہ اس بات پر متفق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام کے درمیان بھی پیغام کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا تو سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا دعویٰ اور کتنی بڑی گستاخی ہے! کیا یہ شخص کوئی ذہنی مریض ہے یا اس پر کسی جنات کا
کوئی سایہ ہے، اس کی پیش گوئیوں میں کسی قدر حقیقت ہے، یا پھر یہ نبوت کا دعوے دار ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب تو وحی الہی ہوتے ہیں اور سچے خواب تو نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، اور قیامت تک اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اشاروں کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ پر اس بندے نے جو گیم کھیلی ہے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ کھیلی ہے، جس کی حقیقت ابھی ہم جان لیں گے۔ سب سے پہلے تو محمد قاسم اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے چکر میں اپنے خوابوں کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تمام خواب وہ بیان کر رہا ہے جو کہ حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کے اندر قرب قیامت سے متعلق پہلے سے موجود ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی نئی بات خود سے کرے گا بھی تو وہ امام مہدی کے اس کے دعوے کے خلاف جاتی ہوگی، جو کہ یہ مستقبل کے اندر ضرور کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے فالوورز آہستہ آہستہ سے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹے خواب گڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ اب یہ بڑا شاطر بندہ ہے کہ ڈبل گیم کر کے اپنے خوابوں کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ لوگ جان بوجھ کر اس کو امام مہدی کی نشانیوں سے ریلیٹ کریں، اور بنا دعویٰ کیے خود ہی اسے امام مہدی کی نشانیوں سے جوڑ کر اس پر یقین کرتے جائیں۔ اس کا پورا ہی نیٹ ورک اسی پروپیگنڈے پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دجال کی طرح امام مہدی کا راستہ روک سکے، اور دوسرا اس کے کھلے عام امام مہدی کا دعویٰ نہ کرنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد امام مہدی اس سے جنگ کرنے نکلیں گے، جن کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں کی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی، لیکن وہ دجال کو نہیں روک سکیں گے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے، اور وہ امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے، اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے یہ چاہ کر بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اسی لیے محمد قاسم کا پورا نیٹ ورک اسی پروپیگنڈے کو مسلم امہ کے اندر پھیلا کر اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دجال کی طرح امام مہدی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور مسلمان امت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر کبھی اکٹھی نہ ہو سکے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر بار بار مہدی علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب جو بھی شخص امام مہدی علیہ السلام بن کر مسلمان امت کو اس طرح کی جھوٹی باتوں سے ورغلا کر خود کو سچا بتلائے گا تو ممکن ہے کہ کچھ کمزور ایمان رکھنے والے بہک بھی جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ امام مہدی کی اطاعت کی جائے۔ افسوس کہ آج کے مسلمان کا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں کہ وہ اپنے کامن سینس سے کچھ سوچے اور تحقیق کرے کہ کہیں یہ کوئی نیا فتنہ تو نہیں۔ یہ محمد قاسم نامی شخص ویسٹرن مردوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، نہ کہ عربوں جیسے، اور نہ ہی اس کے چہرے پر داڑھی ہے، جبکہ امام مہدی کے بارے میں ہمیں جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ ان کا اخلاق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، اور اس شخص کا اپنا ایک بیان ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بس جب کبھی ٹائم مل جائے تو پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے ماننے والے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے جھوٹے دعووں پر ایمان رکھتے ہوئے پوری امت کو ورغلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس پرفتنہ دور میں ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس طرح کے دجالوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اللہ نے کے بان۔